بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے نہیں کرتا کہ زندگی گزری ابو بکر کے ساتھ، زندگی گزری عمر کے ساتھ، زندگی گزری معاویہ کے ساتھ، زندگی گزری عثمان غنی کے ساتھ، آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے ممبر پہ یہ بات بیان کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کے ممبر پہ ووٹ کی بات ہوتی ہے، نلکے کی بات ہوتی ہے، ٹوٹی کی بات ہوتی ہے، پھٹے پرانے روڈ کی بات ہوتی ہے، پارٹی کی بات ہوتی ہے، لیڈر کی بات ہوتی ہے، حسین کی زندگی پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ میں حضرت مفتی صاحب کی وجہ سے بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، آگے نکل رہا ہوں۔ توجہ، حضرت عثمان کا زمانہ آتا ہے، آتے ساتھ ہی کچھ لوگوں نے حضرت عثمان غنی پہ اعتراض کر دیا۔ حضرت آپ کو یہ اجازت کس نے دی کہ آپ نے گریڈ تو مانا کہ حضرت عمر نے اہل بیت کو 22واں گریڈ دیا، جب گریڈ تقسیم ہوئے تو سب سے بڑا رینک، سب سے بڑا گریڈ اہل بیت کا قرار دینے والے عمر ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی سے سوال ہوا کہ ان کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر تھا گریڈ کے مطابق، رینک کے مطابق، آپ نے ان کا وظیفہ ڈبل کیوں کیا؟ فرمایا اس کا جواب ہم کل جمعے میں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لائے، کہا لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ میں نے، ادھر دیکھنا بھائی میری طرف، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں نے حسن و حسین کا وظیفہ ڈبل کیوں کیا ہے؟ لوگوں سنو، میں جب سے اس مسند پہ بیٹھا ہوں، خلافت پہ آیا ہوں، میں نے حضرت حسن حسین کو وظیفہ ڈبل دیا ہے، مگر بیت المال سے نہیں، اپنے مال سے دیا ہے۔ اور اگر اب بھی آپ کی سبحان اللہ نہ نکلے نا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ سنیے گا، حضرت حسین سے کسی نے پوچھا، حسین یہ روزانہ کندھوں پہ مال رکھتے ہو، غریبوں کے گھر پہنچ جاتے ہو، کہاں سے لاتے ہو؟ بزنس کوئی نہیں ہے، دکان کوئی نہیں ہے، فیکٹری کوئی نہیں ہے، کہاں سے اتنا مال آتا ہے؟ حضرت حسین نے کہا تو بھی قریب آ، تو بھی قریب آ۔ جتنے لوگ کھڑے تھے سب کو بلایا، پھر سواری سے کہا، سائل سے کہا تو نے کیا سوال کیا؟ ذرا لوگوں کی موجودگی میں بتا۔ اس نے پھر کہا حسین میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ دکان کوئی نہیں ہے، کاروبار کوئی نہیں ہے، بزنس کوئی نہیں ہے، اتنے لوگوں کو آپ قرضہ دیتے ہیں، اتنے لوگوں کے قرضے ختم کرتے ہیں، ان کے گھروں میں راشن پہنچاتے ہیں، اتنا مال آتا کہاں سے ہے؟ خرچ کہاں سے کرتے ہیں؟ حضرت حسین نے کہا لوگوں سنو، تم گواہ رہنا کہ میں نے اور میرے بڑے بھائی یہ جو سامنے حسن کھڑے ہیں، ہم نے جب بھی کسی کا مال پوچھ کے خرچ کیا ہے تو وہ عبد الرحمن بن عوف ہے، اور جب بھی بغیر پوچھے کسی کا مال روزانہ کی بنیاد پہ خرچ کیا ہے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ محبت ہے یا نفرت ہے؟ زور سے زور سے۔ حضرت عثمان غنی ابھی امیر المومنین نہیں بنے، حضرت عمر کا زمانہ ہے، آخری زمانہ۔ الہامہ نامی بستی ہے، اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے۔ مفتی صاحب جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ وہاں چونکہ میں نے 23 سفر اپنی گاڑی پہ کیے ہیں تو میرے لیے بہت آسانی ہے، میں وہاں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں۔ الہامہ نامی بستی میں آج بھی دیواریں موجود ہیں، 2 گھر ہیں، اس زمانے کا شاہکار ہیں، اس زمانے کے مدینہ کے بحریہ ٹاؤن کی سب سے اعلیٰ کوٹھیاں ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں معماروں سے بھائی یہ کوٹھیاں کس کی ہیں، یہ مکانات کس کے ہیں؟ کوئی کسی کو بتاتا نہیں ہے یہ کس کے ہیں، کون بنا رہا ہے؟ اتفاقاً حضرت عمر چلے گئے، شہید ہو گئے، مکانات تعمیر ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، رات کی تاریکی میں بڑا جبہ پہنے، سردی کی فضا ہے، حضرت علی کے دروازے پہ چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، مندق الباب، کون ہے ہمارے دروازے پہ؟ کہا عثمان غنی ہوں، عثمان ابن عفان ہوں۔ حضرت علی آئے، حیران ہو گئے، امیر المومنین مجھے کہا ہوتا، میں آپ کے پاس آ جاتا، آپ میرے دروازے پہ کیوں آئے؟ کہا چھوٹا سا کام ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا آپ کے بچے بڑے ہیں، ان کی ذرا شادیاں تو کروائیے۔ شادیاں تو پہلے بھی ہو چکی ہیں لیکن حضرت عثمان غنی کی خواہش ہے کہ ان کی شادیاں اور بھی ہوں۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے ان کی شادیاں کیجئے۔ حضرت علی مسکرا کے کہنے لگے امیر المومنین اسی بات کے لیے مجھے اپنے پاس بلا لیا ہوتا۔ کہا میں نے اگر آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہوتا تو میرے اجر میں کمی آ جاتی، میرے ثواب میں کمی آ جاتی، میں خود اس لیے آیا ہوں کہ میرے ثواب میں کمی نہ آئے۔ کہا امیر المومنین بات تو آپ کی ٹھیک ہے، یہ بات دن کو بھی ہو سکتی تھی، مسجد نبی میں بھی ہو سکتی تھی، میرے گھر میں آدھی رات کے وقت آپ کیوں تشریف لائے؟ کہا مکانات کہاں ہیں؟ حضرت علی کہنے لگے
شادیوں کے لیے مکانات کی ضرورت پڑتی ہے، کم از کم ایک کمرہ تو ہونا چاہیے، پھر خرچہ تو ہونا چاہیے، پھر رشتہ کہاں سے لاؤں؟ توجہ میری طرف، یہ جپو اٹھایا، یہ بشت اٹھایا، نیچے سے 1800 اشرفیوں کی تھیلی نکالی، کہا پیسوں کی کمی ہے، یہ پیسے حاضر ہیں، کہا مکانات کی کمی ہے، الہامہ نامی بستی میں جو سب سے خوبصورت 2 مکان بنے ہیں، جس مکان کے پورے مدینے میں چرچے ہیں اور کسی کو نہیں پتا وہ کس کے ہیں، فرمایا وہ میں نے بنائے ہیں، ایک حسن کا ہے ایک حسین کا ہے۔ کہا بیٹوں کے لیے رشتوں کی ضرورت ہے، کہا میری 2 بیٹیاں حاضر ہیں، میں دونوں بیٹیاں دینے کو تیار ہوں۔ یہی وجہ ہے آج سنی مولوی بھی یہ بات تو جانتا ہے، یہ بات تو بتاتا ہے کہ جناب حضرت عثمان غنی دوہرے داماد تھے رسول اللہ کے، لیکن یہ کیوں نہیں بتاتا کہ حضرت حسن بن علی دوہرے داماد تھے حضرت عثمان غنی کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دوہرے داماد ہیں، عائشہ بنت عثمان، حفصہ بنت عثمان انہی کی بیوی ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، دیکھیے سسر کا مقام زیادہ ہوتا ہے، کس کا مقام؟ اور سسر بھی ہمارے سسر جیسا نہیں، آج کے ماحول کے سسر جیسا نہیں، امیر المومنین جیسا سسر۔ آج تو داماد سامنے عزت کرتا ہے، لالا جی کاکا جی بولتا ہے، پیٹھ پیچھے گالی دیتا ہے، لیکن یہ داماد بھی ایسے تھے کہ دروازے پہ پہرا بھی انہوں نے دیا ہے۔ میں کہتا ہوں حسین شہید ہے، یہ شہید ہونے کی فضیلت، یہ طریقہ، یہ انداز، یہ سلیقہ، یہ سیکھا ہی عثمان غنی سے ہے۔ حضرت حسن داماد ہے اور عثمان غنی بولے عثمان غنی سسر ہیں۔ سسر کا بڑا ہوتا ہے، داماد کا بڑا ہوتا ہے، زور سے۔ پھر سسر بھی امیر المومنین ہیں اور سسر بوڑھے بھی ہیں، 2 خادم دیے خدمت کے لیے، 2 نوکر دیے، غلام دیے۔ ایک مرتبہ دیکھا دور سے ایک بندہ جا رہا ہے، سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہے، پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی یہ عثمان غنی ہے۔ اچھا سوری یہ حضرت حسن ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا حسن، سر پہ کیا ہے؟ کہا لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ تو حضرت عثمان دوڑے، راوی کون ہے؟ فضل بن عباس، کوئی صحابی ہوتا تو انکار کرتا، اہل بیت کی روایت ہے جی، اہل بیت راوی ہیں۔ دوڑے اور دوڑ کر جا کر حضرت حسن کو چیخ کے کہا پھینک لکڑیاں نیچے۔ لکڑیاں پھینک دیں، پھر کہا بیٹا پیار سے، بیٹا تجھے میں نے 2 غلام نہیں دیے، تو لکڑیاں اٹھا کے کیوں لایا ہے؟ حضرت حسن نے کہا بابا جان ایک غلام فوت ہو گیا، دوسرا بیمار تھا، تو میں نے کہا میں آج اپنے گھر کا کام خود کر لیتا ہوں، اپنی لکڑیاں خود اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ جملہ سنیے گا، جملہ ضائع نہیں کرنا، ادھر دیکھیں میری طرف۔ حضرت عثمان کیا کہنے لگے؟ بیٹا ایک غلام جا کے اپنے علاقے میں گاؤں میں فوت ہو گیا، دوسرا بوڑھا ہے بیمار ہو گیا، یہ غلام جو حاضر ہے، یہ غلام جو حاضر ہے، محبت ہے یا نفرت ہے؟ زور سے زور سے، کوئی نفرت کی بات تو نہیں کی میں نے؟ آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت معاویہ کا زمانہ آتا ہے، حضرت معاویہ سے تو لوگوں کو ویسی بڑی چڑ ہے جی، ہے نا؟ حضرت معاویہ سے لوگوں کو میں کہتا ہوں اللہ اس ملک میں ایک امیر عظیمت اور پیدا کر دے، ایک بابا رضوی اللہ اور پیدا کر دے، تمہیں ناخن چنے چبا دیں گے اور منوا کے رہیں گے کہ معاویہ کسے کہتے ہیں۔ اور حضرت معاویہ کی محبت بھی ہر ایک کے حصے میں نہیں آ سکتی، ہر ایک کے حصے میں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں نے ٹی وی کے چینل پہ کہا، میں نے کہا حضرت معاویہ کی حیثیت حسبتال میں صحابہ میں ایسی ہے جس طرح حسبتال میں لیبارٹری ہوتی ہے، بندہ ڈائیگنوسٹ ہوتا ہے، یہ اندر سے کیا ہے، پگڑی ہے اندر سے پتہ نہیں کیا ہے، داڑھی ہے اندر سے پتہ نہیں کیا ہے۔ جب حضرت معاویہ کا نام لو چہرے بتا دیتے ہیں یہ کیا ہے، چہرہ بتا دیتا ہے۔ آپ کو تو اتفاق نہیں ہوا نا، آپ تو جلسوں میں آتے ہیں، جس طرح یہ جلسہ ہے نا، پروگرام ہے، تو یہاں خطیب صاحب آتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ دوستو، بزرگو، بھائیو، جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں نہ ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے، نہ بزرگ ہوتا ہے، نہ بھائی ہوتا ہے، سارے غیر ہوتے ہیں۔ کوئی اینکر ہے وہ بھی اپنا نہیں، کوئی مولوی ہے وہ بھی اپنا نہیں، اور وہ تو ویسے ہی اپنا نہیں، وہ تو ویسے ہی اپنا نہیں، سب غیر ہوتے ہیں۔ وہاں چہرے پہچانے جاتے ہیں، چہرے۔ آخری بات، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جی
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، فجر کی نماز ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں جس طرح امام آج بھی نماز پڑھانے کے بعد منہ کس طرف کر کے بیٹھتا ہے؟ مقتدیوں کی طرف، مقتدیوں کی طرف۔ حضرت حسین نے نماز پڑھائی، مقتدیوں کی طرف منہ کیا، درس دیا۔ اب آپ کے گاؤں میں جو امام صاحب ہیں، یہ حضرت بیٹھے ہیں مولانا صاحب، صبح فجر کی نماز پڑھائیں گے تو یہ پہچان لیتے ہیں بھائی یہ بھی اپنا ہے، یہ بھی اپنا ہے، یہ بھی اپنا ہے، لیکن دو چار مسافر ہوں تو سوال تو کریں گے نا بھائی، یہ تو سارے مدینے کے لوگ ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو مسافر تھے، سوال کیا بھائی یہ تو باقی سارے لوگ ہمارے اپنے ہیں، لیکن یہ کچھ مسافر نظر آ رہے ہیں، آپ کہاں سے آئے؟ مسافر بڑے ادب سے کھڑے ہوئے کہا جی شام سے آئے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیں، کہاں سے آئے ہیں؟ شام سے آئے ہیں۔ جلدی سے خط نکالا، آگے بڑھا دیا۔ خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اے نواسے رسول، آپ مسجد نبی میں ہوں گے، آپ حضور کے پڑوس میں ہوں گے، آپ نے حضور کے پڑوس میں جب یہ خط ملے تو ہمارے لیے دعا کرنی ہے۔ اب حضرت حسین نے سب کو کہا بھائی ہاتھ اٹھاؤ، حضرت معاویہ کا خط ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ اب حضرت حسین حضرت معاویہ کے لیے مسجد نبوی میں مصلی رسول پہ بیٹھ کے کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ اور دعا مانگنے کے ساتھ ہی حضرت حسین کہنے لگے بھائی حضرت حسین، مولانا عبید اللہ عنہ صاحب، حضرت حسین کہتے ہیں بھائی معاویہ آپ پٹھان ہیں نا، یہ پٹھان بڑی غیرت مند قوم ہے، یہ دشمن سے تحفہ نہیں لیتے، لیتے ہیں؟ ہاں جی، آپ کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ جو پڑوس میں پٹھان ہے نا، پڑوس میں یہ بارڈر پار جو پٹھان ہیں ان کی عظمت کو سلام ہے، ایک مرتبہ نہیں کروڑوں مرتبہ سلام ہے۔ ہم نے تو غیرت ان سے سیکھی ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ ان پٹھانوں کی جو غیرت ہے اس کے ایک ذرہ صحابہ کی عظمت کے لیے ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ حضرت حسین کیا کہتے ہیں بے تکلفی میں؟ کہا یار یہ خط تو معاویہ کا ہی ہے، لیکن حضرت معاویہ نے تو کبھی کسی کو ہمارے پاس خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ آپ میں بڑی غیرت ہے، آپ اپنے دشمن سے، اپنے اس رشتہ دار سے جس سے بغض ہو، اس سے تو آپ تحفہ نہیں لیتے۔ اچھا آپ کسی کو تحفہ دیں بھی تو آج 1400 سال بعد بھی پیسے کی کمی نہیں، مال کی کمی نہیں، ہر بندے کا اے ٹی ایم چلتا ہے۔ اس زمانے میں آپ شاپر میں تحفہ دیتے، کس میں؟ چھوٹے چھوٹے شاپر ہیں جی، میں بھی گاڑی میں نکلا ہوا، میری گاڑی میں میرے حال میں کوئی 5-10 شاپر پڑے ہوئے، چھوٹے چھوٹے، سب لوگوں نے تحائف دیے میں۔ حضرت حسین کہتے ہیں بھائی معاویہ تو کسی کو ہمارے پاس خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ مسافر کھڑا ہوا، انہوں نے کہا حضرت آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور جو حضرت معاویہ نے تحائف بھیجے ہیں وہ 12 گھوڑوں پر لدے ہوئے مسجد سے باہر کھڑے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ محبت ہے یا نفرت ہے؟ میں آج کے اس پروگرام پر آپ تمام احباب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں نے کوتاہی کی ہے، ہمارے درمیان اس وقت ملک پاکستان کی، عالم اسلام کی معروف علمی شخصیت شیخ الحدیث، شیخ التفسیر حضرت اقدس مولانا مفتی نجیب اللہ فاروقی صاحب جو ہمارے دل کی گہرائیوں میں بستے ہیں، وہ موجود ہیں۔